رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی پاکستان کے عوام کے لیے، محب وطن عوام کے لیے آج خوشی کا دن تھا۔ جتنے بھی محب وطن پاکستانی تھے جو خوارج کے خلاف ہونے والی جنگ کے اندر پاک فوج کی سپورٹ کر رہے تھے، وطن پاکستان کی سپورٹ کر رہے تھے اور خوارج کی مذمت کر رہے تھے، لیکن دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ کل جب 1 سال بعد آرمی چیف سید آصف منیر صاحب اپنے گھر چلے جائیں گے، ریٹائرمنٹ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد کیا بنے گا خوارج کے خلاف ہونے والی جنگ کا۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ آج ایک نئی آئینی ترمیم کی ہے حکومت پاکستان نے، حکومتی اتحاد نے، اور شہباز سپیڈ جس کو ہم بڑے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ تم سپیڈ نہیں دکھا رہے، ایسا لگتا ہے کہ شہباز سپیڈ نے اب اپنی سپیڈ دکھانا شروع کر دی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ بہت ایمرجنسی کے حالات ہیں۔ انڈیا کے ساتھ ہماری معاہدہ تو پورا سال جاری رہتی ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانی بارڈرز کی طرف سے بھی حالات معمول کے مطابق نہیں ہیں، معمول سے ہٹ کر غیر معمولی ہیں۔ اسی طرح ایران کے بارڈر کی صورتحال بھی معمول سے ہٹ کر ایمرجنسی صورتحال سے دوچار ہے۔ اسی طرح سمندروں کی طرف دیکھ لیں، جس طرف بھی دیکھ لیں، ایک عرب میں جنگ جاری ہے، عربوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ جاری ہے، جس کے اندر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقے سے ایران اور دوسرے بہت سارے اسلامی ممالک جو ہیں وہ ملوث ہیں، اس جنگ میں شامل ہو چکے ہیں۔ لبنان ہو گیا، یمن ہو گیا، یہ تو ایسے ہیں جیسے ڈائریکٹ جنگ کے اندر اگر فلسطین کے بعد کوئی ممالک ہیں تو وہ یہ 2 ممالک ہیں۔ اسی طرح چونکہ چاروں طرف صورتحال جو ہے بہت ہی گمبھیر ہے اور کسی بھی وقت کوئی بھی عالمی جنگ تک لگنے کا خطرہ درپیش ہے، اس لیے شہباز سپیڈ کی حکومت نے اس کے سدباب کے لیے، اور فوجی چاہے نیوی قیادت ہو، ایئر فورس کی قیادت ہو یا کہ آرمی کی قیادت ہو، ان کی جو چیف ہیں ان کی مدت ملازمت میں 5 سال کا مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان کی ٹوٹل جو مدت ملازمت ہے وہ 5 سال کر دی گئی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ بعد میں کل کنفیوژن ہوتی یا کوئی مختلف قسم کی کیا سارائیاں کی جاتی، کیونکہ 1 سال کے بعد آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آنی تھی، لہٰذا ہر قسم کی ہیومرز اور سیاسی رشا کشی سے بچنے کے لیے اور جو دفاعی صورتحال ہے، زیادہ تر لوگ اس کے اوپر جو تبصرہ کر رہے ہیں وہ سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں، لیکن دفاعی نقطۂ نظر سے عام طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی جو تبصرہ نگار ہیں وہ اس کے اوپر تبصرہ نہیں کر رہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی محاذ پر ایمرجنسی کی صورتحال دفاعی پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان ہو کے علاقہ غیر، ہر جگہ پہ خوارج مختلف شکلوں میں پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں، جن کو بیرونی ملک آقاؤں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اسی طرح بیرونی انٹرنیشنل حالات تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتائے ہیں کہ جنگ کا ماحول ہے اور جنگ کے بادل مزید گہرے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گو کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ 3 سے 4 مہینے بعد یہ جنگ سمٹتی چلی جائے گی اور انشاءاللہ العزیز دنیا میں امن آ جائے گا۔ لیکن بہرحال جو بھی اس وقت حساس صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے دفاعی اداروں کے متعلق، یہ بالکل ایک مثبت فیصلہ ہے۔ سید آصف منیر شاہ نے جس طریقے سے اندرون اور بیرون ملک خوارج کے خلاف اب تک کارروائیاں کی ہیں، جس طرح سمگلنگ کے انسداد کے لیے انہوں نے اب تک پیش رفت کی ہے، جس طرح فوج کے اندر ڈسپلن کیا ہے، جس طرح ان لوگوں کا احتساب کیا ہے جن کا پاکستان کی تاریخ میں کبھی احتساب نہیں ہوا تھا، یعنی کہ فوجی افسران تک کو وہ کٹہرے میں لے آئے ہیں،
اور اس کے علاوہ انہوں نے فوج کے اندر جدید طریقے سے جو آڈٹ سسٹم شروع کیا ہے، جس کے تحت فوج کے مالی معاملات کو بہت ہی زیادہ صاف ستھرا کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اب تک جتنی بھی ہماری بارڈرز کے اوپر جتنی بھی صورتحال ہے، وہ اس کے اوپر جہاں جہاں جب جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا جس مؤثر اور بھرپور طریقے سے جواب دیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بے مثال قیادت کا زندہ ثبوت ہے۔ بہرحال دوسرا پوائنٹ آف ویو جو اکثر ہمارے لوکل سطح پہ بات ہو رہی ہے کہ سیاسی اس کا پہلو کیا ہے، یعنی ان تعیناتیوں کا، تو ان تعیناتیوں کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو اراکین، جو رہنما، جو کھلاڑی اور ان کی ٹیم، جو کہ پہلے دن سے جب سے آصف منیر صاحب نے ان کی حکومت کی کرپشن کی فائل وزیر اعظم عمران خان اس وقت کے وزیر اعظم کے سامنے پیش کی تھی، اس دن سے لے کر ان کی تعیناتی تک اور آج سے 20 دن پہلے تک بھی وہ سید آصف منیر کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اصل میں وہ تو اپنے جذبات میں نشانہ بنا رہے تھے، لیکن بیک گراؤنڈ میں اس کے پیچھے بہت ساری دشمن ملک پاکستان کی جتنی بھی پاکستان دشمن طاقتیں تھیں وہ اس کے پیچھے آ گئی تھیں، اور انہوں نے جو کام کروائے، جس طرح دفاعی اداروں پر حملے کروائے، جس طرح ان کا جلاؤ گراؤ کیا، اس کے بعد جو پریشر تھا، اس پریشر کے اندر جس جواں مردی نے اس آصف منیر نے مقابلہ کیا، اور جس صبر کی بھی انتہا کی اس نے آرمی چیف صاحب نے، کیونکہ اتنا ان کے صبر کا امتحان لیا کھلاڑی اور ان کی ٹیم نے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کم حوصلہ بندہ ہوتا تو پتہ نہیں پاکستان کے اندر مارشل لا ہی نافذ کر دیتا۔ اور ان کے پاس طاقت تو ہے، جب چاہیں ایک بریگیڈ جو ہے وہ آرڈر ہوتا ہے اور وہ چلتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن سلام ہے اس جمہوریت پسند آصف منیر پر کہ انہوں نے اپنے خلاف ہونے والے ہر جو ہے احمقانہ حملے کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور صبر کیا، اور اس کے خلاف کوئی بھی آخری قدم نہیں اٹھایا۔ بہرحال کھلاڑی اور ان کی ٹیم کے لیے جو ہے یہ آج کا دن لازمی طور پہ خوشی کا باعث نہیں ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی بہت زیادہ احتجاج کیا ہے، شور شرابہ کیا ہے، جو کہ ظاہر ہے کرنا ان کی مجبوری ہے۔ خان کی خواہشوں کا پیٹ بھرنا بھی تو ضروری ہے، اور انہی خواہشوں کا پیٹ بھرتے بھرتے جو ہے آج وہ اس حال تک اپنی پارٹی کو لے آئے ہیں۔ بہرحال جو ہے تحریک انصاف کے لیے جو عام طور پہ تبصرہ نگار کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی خبر نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے کوئی بری خبر بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا دفاع اگر مضبوط ہوگا، پاکستان کا دفاعی سسٹم اگر طاقتور ہوگا تو اس کا فائدہ ہی ہوگا، عمران خان کو بھی نقصان نہیں ہوگا، بھلے جذباتی پن میں وہ کچھ بھی کہتے رہیں۔ بہرحال جو آج کا ان کی بیگم صاحبہ کا رونا دھونا تھا، ان کی باجی نے بھی ایک سخت بیان دیا ہے کہ کھلاڑی کی جان کو خطرہ ہے، اور انہوں نے اپنے تمام وکیلوں وغیرہ کو شٹ اپ کال دے دی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس مقام تک پہنچایا ہے آپ لوگوں کو۔ آپ لوگوں نے کو کیا ضرورت تھی، آپ لوگ خواہ مخواہ میں دفاعی اداروں کے اوپر چڑھائی کرنے شروع ہو گئے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، پاکستانی سمجھتے ہیں، ہر محب وطن سمجھتا ہے کہ آصف منیر صاحب کی جو یہ ایکسٹینشن ہوئی ہے یہ ریاست پاکستان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی، اور جو انہوں نے کام شروع کیے تھے اسمگلنگ کے بارے میں، بارڈرز کی حفاظت کے بارے میں، اندرون ملک خوارج کے خلاف جو وہ آپریشن کر رہے ہیں، ان سب منصوبوں کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ ان کو ٹائم پیریڈ میں اضافہ کیا جاتا۔ حکومت نے اچھا کیا، کیونکہ آخری ایک سال میں تو ویسے بھی جو بھی کسی بھی ادارے کا سربراہ ہوتا ہے اس کی پاور کم ہو جاتی ہے، اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ اچھا کیا شہباز اسپیڈ کی اتحادی حکومت نے کہ اس سے پہلے کہ ان کی پاور کم ہوتی اور ان کے آرڈر کو زیادہ اہمیت ملنا کم ہو جاتی، تو اس سے پہلے ہی ان کی مدت ملازمت 5 سال کی کر دی گئی ہے، لہٰذا وہ اب پوری طاقت کے ساتھ جو ہے 2027 تک جو ہے آرمی ایکٹ 1952 کی ترمیم کے تحت
جو ہے وہ 2027 تک آرمی چیف رہ سکیں گے، اور انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ خوارج کو شکست دیں گے، اور پاکستان میں جو ہے تاریخی جو ہے امن و امان بحال کر کے اور ان سمگلنگ کو زیرو لیول پر لا کے، اور اپنے جو بھی انہوں نے اندرون ملک خوارج ہوں یا بیرون ملک سے حملہ آور دشمن ہوں، ان کے دانت نہ صرف کھٹے تو وہ کر چکے ہیں توڑ کر، سکون سے شکست دے کر، اور اپنا مشن کمپلیٹ کر کے 5 سال بعد ریٹائر ہوں گے۔ تو پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ استحکام کی طرف یہ اہم قدم ہے، اس سے پاکستان میں مزید استحکام آئے گا۔ اور سچ بتاؤں، سچی بات تو یہ ہے کہ شہباز حکومت کا یہ پہلا کام ہے اب تک جو مجھے تہ دل سے پسند آیا ہے۔ اس سے پہلے ایک چیف انہوں نے ضائع کر دیا، اس کے بارے میں بھی ابھی میں گفتگو کرتا ہوں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ پہلا کام ہے شہباز حکومت کا جو کہ مجھے اچھا لگا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مبارکباد ہو، اور وہ اپنی سپیڈ پر آتے ہوئے نظر آئے ہیں مجھے یہ قانون سازی کر کے۔ زندہ باد۔ مزید آپ کے ساتھ ہیں نیک تمنائیں، انشاءاللہ العزیز بہت زبردست طریقے سے پاکستان کی جو ہے وہ حفاظت کر کے 5 سال تک آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اپنی پاکستان آرمی کی قیادت کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ دوسری بات ہو گئی ہے اسی پارلیمنٹ میں جو آج تبدیلیاں کی گئی ہیں ججز کے متعلق، ان کی تعداد جو ہے وہ 34 کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ والوں کی تعداد اس لیے ڈبل کر دی گئی ہے تاکہ وہاں سسٹم بیلنس بھی رہے اور کسی ایک گروپ کی منوپلی نہ قائم ہو سکے، سسٹم بیلنس رہے۔ کیونکہ بہرحال یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ججز حضرات بھی اب کافی حد تک پولیٹیشین انداز میں جو ہے وہ اپنی عدالتیں چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اب ججز حضرات کی تعداد 34 ہو جائے گی سپریم کورٹ کے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کے ججز کی تعداد بھی 9 سے بڑھا کر جو ہے وہ 12 کر دی گئی ہے۔ اس طریقے سے وہاں بھی ظاہر ہے جب جج زیادہ بڑھیں گے تو کیسز بھی جلدی جلدی نپٹیں گے۔ سیاسی پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پہ ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کسی ایک گروپ، کسی ایک سوچ کی جو ہے مکمل تسلط نہ ہو اس ادارے کے اوپر۔ دوسری طرف رہ گئے کھلاڑی کی بہن اور وائف، اب دو ہی آوازیں ہیں، دونوں نے اپنے اپنے انداز میں آج گفتگو کی، اور جس میں بہت سارے خدشات کا اظہار کیا، ان کی بیگم صاحبہ نے بھی، ان کی بہن نے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ بہتر کرے گا، انسان جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے۔ آنے والے وقت میں ان کو چاہیے کھلاڑی کو کہ وہ اپنی حکمت عملی اس طرح ترتیب دیں کہ جس کے اندر تصادم کم سے کم ہو، اور جب تصادم نہیں ہوگا تو نقصان نہیں ہوگا، جب نقصان نہیں ہوگا تو امن و امان رہے گا، جب امن و امان رہے گا تو کوئی نہ کوئی صورتحال بہرحال نکل آئے گی۔ ساری زندگی تو آپ کو قید نہیں کر کے رکھنا۔ آصف منیر آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، نہ ہی میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی آصف منیر صاحب کا کردار ہے۔ اس میں آپ کے یوٹیوبرز، آپ کے عمران ریاض جیسے لوگ جو ہیں ان کا کردار زیادہ ہے۔ ایسے ناپسندیدہ لوگ جو بیرون ملک بیٹھ کے ان کے اوپر پتھر برساتے رہے دفاعی اداروں کے اوپر، اور ایسے جذباتی لوگ جنہوں نے آگ لگا دی دفاعی اداروں کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک سب کے لیے بہتر کرے۔ بہرحال کھلاڑیوں کے بارے میں جو پی ٹی آئی کے جو کھلاڑی ہیں، جو لوگوں سے، عوام سے بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی گھریلو خواتین جو ہیں عمران خان کی، انہوں نے مایوسی کا اعلان کیا ہے، البتہ ایک امید کا اظہار کیا ہے۔ ثوابی کے اندر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑی بڑک ماری ہے، اور ایک دفعہ پھر بہت جوش و جذبے کے اندر وہ نظر آئے ہیں آج کافی دنوں بعد، اور انہوں نے ثوابی میں دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے 9 تاریخ کو۔ اچھی موو ہے یہ، میں سمجھتا ہوں گنڈا پور صاحب کی، کہ وہ ثوابی میں سب کو طلب کر رہے ہیں، پورا پاکستان ثوابی جائے تو یہ اچھی بات ہوگی، نہ کوئی روکے گا، نہ کوئی ٹوکے گا، نہ کوئی دنگا فساد ہوگا، نہ آنسو گیس چلے گی، نہ کنٹینر لگانے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی نقص امن کا کوئی خطرہ پیدا ہوگا۔
لہٰذا پورا پاکستان جو ہے وہ ثوابی جائے گا، گھومے پھرے گا بھی، جلسہ بھی کرے گا، اور ٹینٹ سٹی وہاں لگا کے کوئی ایک علامتی احتجاج کیا جائے گا، اور اس کے بعد کوئی تاریخ وغیرہ دی جائے گی کہ ہم اسلام آباد کی طرف موو کریں گے یا کچھ بھی۔ لیکن بہرحال آج پھر ایک دفعہ جو ہے گنڈا پور صاحب نے اعلان کر کے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، ثوابی میں احتجاج کا اعلان کر کے۔ باقی احتجاج تو پاکستان بھر میں ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے احتجاج ہوتے رہتے ہیں، مزدوروں کے احتجاج بھی ہوتے رہتے ہیں، اور مذہبی رہنما آج کل بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں۔ کل بھی میں نے کچھ احتجاج دیکھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت انسانی المیہ جنم لے چکا ہے اس وقت۔ ایک سمجھ لیں کہ بہت کرب کی حالت میں ہے وہ، اور بہت بلائیں نازل ہو چکی ہے ان کے اوپر، بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کے اوپر، جو کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو عورتیں ہیں، یقین مانیں ان کی جو خوراک کی حالت ہے وہ دیکھ کے انسان کام چاہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جہادی گروپوں نے یہ تحریک شروع کی ہے، یہ طوفان اقصی جو آپریشن کیا ہے، اور جس کے نتیجے میں بھوک و افلاس نے فلسطین کے اندر ڈیرے لگا رکھے ہیں اور ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور فلسطینی جو کہ اب 26 سال سے پرامن زندگی گزار رہے تھے، آہستہ آہستہ ان کی زندگی نارمل ہونا شروع ہوئی تھی، وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے تھے، تھوڑا بہت ان کے لیے روزگار کے مواقع بھی مہیا ہو گئے تھے، لیکن طوفان الاقصی آپریشن کے نتیجے میں وہ بیچارے بالکل بے یار و مددگار ہیں۔ میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ جو ان لوگوں کے گھر ٹوٹے ہوئے تھے، اور ٹوٹے ہوئے گھروں کے اوپر کچھ پرانی سبزی پڑی ہوئی تھی، جو ملبہ تھا گھروں کا، اور کچھ خواتین اور کچھ بچے وہ جمع کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ بچے میں نے دیکھے جو کہ بہت ہی درد بھرا منظر تھا، جس کے اندر وہ بچے ایک خالی دیچکا جس کے اندر سے کھانا کھا لیا گیا تھا، لیکن کچھ کھانا جو ہے اس کی سائڈوں پہ لگا تھا، اور اس کو بہت سارے بچے مل کے کھا رہے تھے، یعنی کہ انگلیاں لگا لگا کے اس جو سالن تھا اس کو کھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں طوفان الاقصی بریگیڈ کو چاہیے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی خوراک کے لیے بھی کوئی یاد کریں، کوئی بندوبست کریں۔ اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے کچھ بندوبست کریں، کوئی مذاکرات کریں۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے مذاکرات کرے، اور یہاں امن و امان لایا جائے، جنگ روکی جائے، اور جو انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، ایک چھوٹے سے علاقے میں لاکھوں افراد ہیں، اور ان کے گھر جو ہیں وہ مسمار ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس خوراک کی شدید قلت ہے، ان کی جانیں ہر وقت خطرے میں، ہر وقت اوپر سے بمباری ہو رہی ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ خواب خرگوش کے مزے ہی میں کہہ لوں گا، لیکن اس میں مسلمانوں کو بلیم کرنا بھی جو ہے وہ جرم ہی ہوگا، کیونکہ وہ بھی کیا کر سکتے ہیں، ان کے کنٹرول میں نہ طوفان الاقصی والے ہیں، نہ اسرائیل والے ہیں۔ بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ امن و امان بحال ہو جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔